السلام علیکم دوستو، آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ جھٹکوں کے مریضوں کو، فٹس کے مریضوں کو کس طرح کی میڈیسن دینی چاہیے۔ میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں اسٹیمولنٹ، جیسے جنکو بائلوبا ہے، سائٹوکولن ہے، کولن ہے، یہ اسٹیمولنٹ ہیں۔ ایسی دوائیں جھٹکے کو مریضوں کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان سے جھٹکے آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کیلشیم دیتے ہیں، اس سے بھی جھٹکے آ سکتے ہیں۔ دوسری دوائیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں نیورو موڈولیٹری۔ جھٹکوں کے مریضوں کا اصل علاج نیورو موڈولیٹری میڈیسن ہے۔ اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ گیسو ٹرانسمیٹر ہے جو اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ جو بھی چیز انفلیمیشن کو کم کرے گی اس سے جھٹکے کم ہوں گے، جیسے ہلدی ہے، جیسے ادرک ہے، دارچینی ہے۔ ایسی چیزیں جھٹکوں کو کم کرتی ہیں جو بھی اینٹی انفلیمیٹری ہوگی، اور جو بھی انفلیمیٹری ہوگی جیسے گوشت ہے اور جیسے دہی ہے تو وہ جھٹکے دے سکتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیسو ٹرانسمیٹرز جھٹکوں کے لیے دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیسو ٹرانسمیٹر، یہ نیورو موڈولیٹری ہے، اس سے نروس کی ریپیئر ہوتی ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میگنیشیم والی میڈیسن دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کرومیم بیسڈ میڈیسن دے سکتے ہیں، کیونکہ کرومک کلورائڈ جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور گلوکوز کو، کاربوہائیڈریٹس کو، فیٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے، میٹابولزم میں کام کرتا ہے۔ تو ایسی میڈیسن دینی چاہیے جو نیورو موڈولیٹری ہو۔ اکثر جو ایلوپیتھک میں سپریسو میڈیسن دی جاتی ہیں، کیونکہ جھٹکے زیادہ لگتے ہیں ایب نارمل سگنلس کی وجہ سے، تو سپریسو میڈیسن دی جاتی ہیں جس سے جھٹکے رک تو سکتے ہیں یا کم تو ہو سکتے ہیں، مگر ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو جھٹکوں کی دواؤں کے باوجود بھی امپروو کر جاتے ہیں، ان کا ہیلنگ پاور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جھٹکوں کے دواؤں کے باوجود بھی امپروو کر جاتے ہیں۔ نہیں تو اکثر بچے جو ہوتے ہیں جھٹکوں کی دواؤں سے پیچھے جاتے ہیں، بیک جاتے ہیں۔ ایک ان کو بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا ان کو دوائیں بھی بیک کرتی ہیں، کیونکہ ان دواؤں میں بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اکثر دوائیں جسم کا کیلشیم کم کرتی ہیں، جس سے بچوں کی کمر کمزور ہو جاتی ہے، جو بچے کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، چلنے میں ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اکثر پھر میڈیسنس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، ان کو رالیں بہتی ہیں یا ان کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے، جس سے بچے اور زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ اکثر جو والدین ہیں وہ تھوڑا سا اگر بچہ کا ہاتھ ہلا، تھوڑا ٹانگ ہلی، تھوڑا سا جھٹکا لگا، اس میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو جھٹکے لے رہا ہے، تو ڈاکٹر پھر ان کی میڈیسن اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جھٹکوں کی دوائیں بہت مضر ہوتی ہیں، تو جب زیادہ جھٹکا ہے تو پھر تو مجبوری میں ان کو دینی چاہیے، مگر اگر جھٹکا بالکل کم ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں، تو اس میں آپ میڈیسن زیادہ نہ بڑھائیں، اینٹی کنولسنٹ میڈیسن زیادہ نہ بڑھائیں، بلکہ موڈولیٹری میڈیسن دیں، نیورو موڈولیٹری میڈیسن دیں، جس سے انشاءاللہ ان کی جھٹکوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ ان کی صحت، مینٹل اور فزیکل کنڈیشن بھی بہتر ہوگی۔ اگر ان کو آپ زیادہ سے زیادہ دوائیں دیں گے، سپریسو میڈیسن دیں گے، تو یہ پیشنٹ کی کنڈیشن مینٹلی اور فزیکلی بہت ویک ہو جائے گی، اور آپ کے بچے پیچھے چلے جائیں گے۔ مستقبل میں نہ وہ اپنے لائق بن سکیں گے، نہ آپ کے لائق بن سکیں گے۔ مہربانی۔